اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پر پڑھنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ سورہ فرقان کی 28، 29، 30 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ 28 نمبر کی سورہ فرقان کی، اس کے اندر ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی 28 نمبر کی آیت، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام عقبہ ابن معیط تھا۔ یہ عقبہ ابن معیط کافروں کا سردار تھا۔ آپ سمجھیں گے کہ ارے اتنے سارے سردار تھے، ابو جہل بھی سردار تھا، ابو لہب بھی سردار تھا، فلاں بھی سردار تھا۔ تو یاد رکھیے مکے کے اندر بہت سارے قبیلے اور خاندان تھے، ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک سردار تھا۔ تو عقبہ ابن معیط بھی اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کا سردار تھا۔ یہ ایسا سردار تھا، اتنا سخت دل تھا اور مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ مسلمانوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے میں پیش رہتا تھا، ہر قسم کی تکالیف مسلمانوں کو پہنچاتا تھا۔ لیکن ان کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ جب یہ سفر سے واپس آتا تھا تو سفر کی واپسی کی خوشی میں مکہ کے معززین لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا۔ جب سفر سے واپس آتا تھا تو سفر کی کامیابی کی خوشی میں پروگرام رکھتا تھا، دعوت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آیا تو مکہ کے معززین لوگوں کی انہوں نے دعوت کی۔ اس دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مدعو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کا اقرار نہ کرو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہ کرو، اللہ کے ایک وحدہ لا شریک نہ مانو، اور مجھ کو آخری نبی نہ مانو۔ اللہ کو ایک مانو اور مجھ کو اللہ کا آخری نبی مانو۔ اگر تم نے یہ بات مانی تو میں تمہارا کھانا کھاؤں گا۔ تو ان کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ بہت تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں اور معزز اور مکرم مہمان ہیں، اگر میں ان کی شرط کو قبول نہیں کروں گا تو یہ میرا کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ اسلام کا دشمن تھا دیکھیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا متاثر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بھی کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقید بھی کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرو اور مجھ کو اللہ کا آخری نبی مانو تو میں تمہارا کھانا کھاؤں گا، تو عقبہ ابن معیط نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ اقرار نہ کیا تو یہ مہمان ہے، معزز مہمان ہے، یہ چلے جائیں گے ناراض ہو کر کے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ اس کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب عقبہ ابن معیط کے جو خاص ان کا ایک دوست تھا جس کا نام ابی بن خلف ہے، ابی بن خلف کی دشمنی تو بہت ہی مشہور تھی، مسلمانوں سے دشمنی بہت ہی مشہور تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔
تو ابی بن خلف چونکہ دوست تھا عقبہ ابن معیط کا، انہوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ عقبہ ابن معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا ہے، خدا کو ایک مان لیا ہے، تو بڑا غصہ ہوا اور عقبہ ابن معیط سے کہا کہ تم سے میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہ کرو۔ تم نے ایمان قبول کر لیا تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے۔ تو عقبہ ابن معیط نے کہا کہ بھائی شہر کے معززین لوگ حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معزز لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آدمی تھے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی اگر میں نے ان کی شرط نہ مانی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے چلے جاتے اور میری عزت اور میری جو ہے ذلت ہوتی اور میری عزت چلی جاتی، اس لیے میں نے ان کے سامنے اقرار کر لیا، صرف زبان سے اقرار کیا، دل سے میں نے نہیں مانا۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ میں تمہاری بات کا اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک تم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جا کر تھوکو نہ، تھوکو جب میں تمہاری بات کا جو ہے یقین کروں گا۔ عقبہ بن معیط نے آ کر کے یہ کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی۔ اس بدسلوکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت اتاری کہ عقبہ ابن معیط نے ابی بن خلف کی دوستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی بدسلوکی کی، اس قسم کی گستاخی کی، اس کی سزا تو ان کو دنیا میں یہ ملی کہ ابی بن خلف اور عقبہ ابن معیط جنگ بدر میں مقتول ہوئے، جنگ بدر میں قتل کیے گئے، اور آخرت میں جب ان کے سامنے عذاب آئے گا تو آخرت میں حسرت و افسوس کے ساتھ کہے گا ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ایک خاص واقعے میں کہ اگر کسی آدمی نے برا دوست بنایا، بری مجلس اختیار کی، تو اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اس قسم کی دوستی کرے گا جس سے دین کا نقصان لازم آتا ہو تو قیامت کے دن جب اس کو عذاب اس کے سامنے آئے گا تو وہ ہائے افسوس کرے گا، حسرت و افسوس کے ساتھ اپنی انگلیوں کو دبائے گا، کاٹے گا، لیکن اس دن کا افسوس کرنا، حسرت اور اس دن کا جو افسوس کرنا اس کو کام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ عقبہ ابن معیط نے دوستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کی اور ایسی جرأت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بے تعظیمی اور بے توقیری کا معاملہ کیا۔ آج سماج اور معاشرے میں غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر برے دوستوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، حکم اس کا اندر عام رکھا گیا، فلاں خلیلا، فلاں کہا، نام نہیں کہا۔ اللہ اگر چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے عقبہ ابن معیط کا، لیکن نام نہیں لیا، بلکہ اشارہ کر دیا کہ بری دوستی، بری مجلس ہر سماج کے لیے، معاشرے کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ آج جو خرابیاں لازم آ رہی ہیں وہ بری دوستی کی بنیاد پر ہی خرابی لازم آ رہی ہے۔ نوجوان بگڑ رہے ہیں، نوجوان وہ بری صحبت اختیار کر کے اس کے اندر آوارگی، آزادی، بے راروی کے نوجوان شکار ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بری صحبت، بری دوستی، برا ماحول، برا سماج ہونے کی وجہ سے آج نوجوانوں کے اندر آوارگی، آزادی کا مادہ پیدا ہو گیا ہے۔ بری دوستی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹیارے کی دکان کی دی ہے، اور اچھی دوستی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کی خوشبو کی دکان سے مثال دی ہے۔ اور اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے شعر میں اسی مسئلے کو بیان کیا ہے، بری صحبت کیسی ہے اور اچھی صحبت کیسی ہے۔ صحبت سارے تورا سارے کنت، گلستان کے اندر یہ شعر شیخ سعدی نے کہا ہے، صحبت سارے تورا سارے کنت،
صحبت تارے ترا تارے کنت، اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بنو گے۔ اس کے اندر اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ دیکھیے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، انبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کے بیٹے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے نبی کی دلسوزی، نبی کا غم، نبی کی فکر ساری امت کے بارے میں کتنی رہتی ہے، تو اس کو اپنے اولاد کے بارے میں کتنی فکر رہی ہوگی، اور اپنے اولاد کی انہوں نے کیسی تربیت کی ہوگی، تعلیم کی ہوگی۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے، اسی مجلس میں میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت اور ضلالت ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کیسی تعلیم و تربیت کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود برے ماحول، بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، جس کی بنیاد پر قوم نوح کے اوپر جب ہلاکت اور تباہی آئی، بربادی آئی، تو دوسرے برباد لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے، جن کے عمل کو دیکھ کر کے تمہارے عمل کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، نبی کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ قیامت کی صبح تک ساری دنیا کے لوگ، چاہے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، چاہے کتنا بڑا ہی اللہ کا ولی بن جائے، ادنا درجہ کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اندازہ لگائیے، ادنا درجہ کے صحابی کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم یہ تھا کہ کسی آدمی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے، غالباً ان سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے رشتے میں، حضرت ام حبیبہ جو بیوی تھی ان کے سگے بھائی ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعد میں پیدا ہوئے، صحابیت کا مقام ان کو نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ارے دونوں میں تم افضل پوچھ رہے ہو، افضل کون ہے؟ ارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے ناک میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جہاد کے موقع پر جو گرد و غبار بیٹھا تھا، اس گرد و غبار کے مقام کو بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے مقام کو تو پہنچنا کجا، اس کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے وہ۔ اس کے گھوڑے کی ناک میں گرد و غبار جو جنگ کے موقع پر آ گیا، اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مقام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، وہ نبی کی صحبت کی بنیاد پر۔ کیسے تھے وہ؟ لیکن جب نبی کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا لقب ان کو عطا کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے وہ لوگ راضی ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے برے دوستوں کی مذمت بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے بری دوستی اختیار کی، برا ماحول اور برے سماج کے اندر زندگی گزاری، تو قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، اور اس کو غم ہوگا اس بات کا میں نے فلاں کو دوست کیوں بنا لیا تھا جو دین کا دشمن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ افسوس کرے گا، لیکن اس کا افسوس کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ میں نے صرف 28 نمبر کی آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب چونکہ کل تو جمعہ ہی ہے، اس کے بعد بقرعید آئے گی، تو چند دنوں کے لیے تفسیر بند کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ پھر سے تفسیر کا جب آغاز ہوگا تو آپ کے سامنے اعلان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے جرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت